بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، آج فجر کا درس آپ کی پیش خدمت ہے، لیکن اس درس میں ایک چیز جو ہے اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس کا میں پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ درس کے دوران لفظ بائبل استعمال کرنا تھا، تو اس کی جگہ تورات کا لفظ جو ہے وہ مختلف جگہ پر استعمال ہو گیا ہے۔ تو یہ بائبل کے حوالہ سے بات تھی۔ بائبل جو ہے اس کے اندر تورات بھی ہے اور دیگر کتب جو ہے ان کا مجموعہ ہے، وہ سارا اس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ تو لفظ بائبل استعمال کرنا تھا، لیکن اس کی جگہ غلطی سے تورات کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو گیا ہے درس کے دوران۔ انشاءاللہ کل کے درس سے قبل میں جو مرکزی مسجد کے درس کے سامعین ہیں تو ان کو بھی اس چیز سے آگاہ کر دوں گا، لیکن اپنے سوشل میڈیا سامعین کے لیے میں درس سے پہلے یہ چیز ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں درس کے دوران تورات کا تذکرہ آیا ہے تو وہ اصل میں تورات نہیں بلکہ بائبل، جو کہ تورات اور دیگر کتابوں کا مجموعہ ہے، تو بائبل کا لفظ وہاں پر سمجھا جائے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ گزشتہ 4 دروس قرآن حکیم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اور حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان 4 انبیاء کرام کے کچھ نہ کچھ حالات مختصر طور پر ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں سیدنا داود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے حوالہ سے کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حضرت سیدنا داود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات صاحب کتاب نبی ہیں۔ زبور آپ کی طرف نازل کی گئی ہے،
جو 4 معروف الہامی کتابیں ہیں ان میں ترتیب زمانی کے لحاظ سے زبور کا نمبر دوسرا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر تورات وہ ان 4 کتابوں میں سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر زبور نازل ہوئی ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر انجیل نازل ہوئی ہے، اور سب سے آخر پہ رحمت کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم نازل ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا زمانہ تو اس سے واضح ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے درمیان میں ان کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آپ کی نسل میں سے، اور اس ضمیر کا مرجع جو ہے بعض نے نوح علیہ السلام کو بنایا اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پوتے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ والد کا نام تورات کے بیان کے مطابق یسی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، تورات کے اندر بھی اس واقعہ کا تذکرہ ہے۔ جالوت نام کا حکمران، فلسطینیوں میں سے جات قوم سے تعلق رکھنے والا، یہ مظالم ڈھاتا ہے۔ اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان سے لوگ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جو کہ جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن حکیم نے جالوت ذکر کیا ہے۔ موجودہ تورات کا جو اردو ورژن ہے اس کے اندر جولیت کا لفظ ملتا ہے۔ حضرت سموئیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات تورات کے مطابق شین کے ساتھ شموئیل، آپ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ تورات میں نام ساؤل ملتا ہے اور قرآن حکیم نے طالوت ذکر کیا ہے۔ پھر یہ طالوت اور جالوت ان کی باہم جنگ ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ اس وقت ابھی نو عمر ہیں، زیادہ بڑی عمر نہیں ہے آپ کی۔ آپ کے 3 بڑے بھائی وہ اس جنگ میں طالوت کے لشکر میں جالوت کے مقابلہ میں شریک ہیں، لیکن داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو جو ہے وہ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی کہ ابھی تو تم نوجوان ہو۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جالوت مبارزت طلبی کر رہا ہے
مبارزت طلبی قدیم دور میں جنگ کا ایک انداز تھا کہ ایک فوج کی طرف سے کوئی ایک بڑا پہلوان وہ نکل کے وہ طلب کرتا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو پھر دوسری طرف سے بھی ایک نکلتا، یا پہلی فوج کی طرف سے 2 نکلے ہیں تو دوسری طرف سے بھی 2 نکل آتے، اگر پہلی فوج سے 3 لوگ نکلے ہیں تو دوسری طرف سے بھی 3 لوگ نکل آتے۔ تو پہلے ان کی انفرادی جنگ ہوتی، اس کے بعد جس وقت جو ہے وہ کوئی ایک فوج وہ یہ محسوس کرتی کہ انفرادی مقابلوں کے اندر تو ہماری پریشانی بن رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ کھلی جنگ چھیڑ دیتے۔ تو بہرحال جالوت جو ہے وہ مقابلے کے لیے دعوت دے رہا ہے، اور طالوت کے لشکر میں سے کسی کو نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ نوجوان ہیں، اور ان کے والد نے ان کو جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن بعد میں جنگ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ حالات معلوم کر کے آ کے مجھے بتاؤ کیا صورتحال ہے۔ جب یہ پہنچے ہیں تو جالوت مقابلے کے لیے ابھار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن ادھر سے کسی کو مقابلے کے لیے نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ طالوت جو کہ حکمران ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، تو اس سے اجازت چاہتے ہیں کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ تو وہ طالوت کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا پہلوان ہے، تم ابھی نوجوان ہو، تم کیسے مقابلہ کر سکو گے؟ بڑے بڑے پہلوان بھی اس کے مقابلے میں تو نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن یہ اصرار کرتے ہیں، اور آخرکار طالوت جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے۔ تو یہ میدان میں نکلتے ہیں، اور کچھ پتھر وہ یہ اٹھا لیتے ہیں، تو غلیل نما ایک آلہ ان کے پاس ہے، تلوار بھی کوئی نہیں ہے، اور اسی انداز میں جو ہے یہ مقابلہ میں نکلتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے جو ہے جالوت کو قتل کر دیا۔ صرف پتھر غلیل نما آلہ کے ساتھ مار کے تو اس کو گرا دیا تھا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے۔ ان کے اپنے پاس تلوار بھی موجود نہیں تھی، تو جس وقت وہ گر گیا تو یہ پھر آگے بڑھے اور خود اسی کی تلوار لے کے اس کا گلا جو ہے اس کے ساتھ کاٹا۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جالوت کو قتل کرنا آیت نمبر 250-51 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اس نوجوانی کے دور کے واقعہ سے ان کی جو ہے وہ شہرت ہو گئی کہ بہت بڑے پہلوان کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ پھر جس وقت طالوت کی وفات ہوتی ہے، یا بعض کا خیال ہے کہ طالوت کی زندگی میں ہی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حکمران بنائے جانے کا تذکرہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت عطا کی، پھر سلطنت کی حدود میں خود اپنی فتوحات کے ساتھ بھی انہوں نے وسعت پیدا کی۔ اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی اور زبور کتاب سے بھی نوازا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 163، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55
ان کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو زبور عطا کیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات فن خطابت کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، آواز بھی اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت عطا کی تھی۔ لحن داودی وہ آپ کی خوبصورت آواز کی وجہ سے ہی لفظ معروف ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آواز کو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ ہی تشبیہ دی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ زبور جو ہے یہ اللہ رب العزت کی کتاب دور حاضر میں جو ہمیں ملتی ہے یہ کچھ نغموں کی شکل میں ہمیں ملتی ہے، یہ نثر کی بجائے نظم کے انداز میں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات زبور کی تلاوت کرتے تھے، کچھ ویسے اس کا انداز نظم کا، کچھ آپ کی آواز کی انتہائی خوبصورتی، تو بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات تسبیح کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ گونج اٹھتے تھے، تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی آپ کے ساتھ جو ہے تسبیح کرتے تھے، آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79، سورہ سبا آیت نمبر 10، سورہ صاد آیت نمبر 18-19 کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سلطنت بھی عطا ہوئی اور نبوت بھی عطا ہوئی، تو اب جس وقت یہ دونوں بڑی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں تو پھر سلطنت کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، نبوت کے حوالہ سے بھی تبلیغی مصروفیات ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگرچہ بحیثیت حکمران سلطنت کی طرف سے کچھ وظیفہ لینا وہ میرے لیے اگرچہ جائز ہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں خود اپنے ہاتھ سے ہی کوئی ایسی صورت کمائی کی بناؤں کہ مجھے سلطنت سے وظیفہ نہ لینا پڑے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ روزگار مہیا کر دے کہ مجھے جو ہے وہ سلطنت اور نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس روزگار کے لیے زیادہ وقت بھی نہ لگانا پڑے اور میرے روزگار کا انتظام بھی ہو جائے، سلطنت سے میں وظیفہ کوئی تنخواہ نہ لوں۔ تو یہ آپ کی خواہش تھی، اس کے مطابق آپ نے دعا کر دی۔ اللہ رب العزت نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10-11 میں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، ایسا نرم کر دیا گیا کہ جس طرح موم ہے نا، تو موم کو آپ ہاتھوں کے ساتھ جس طرح چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے لوہا اسی طرح جو ہے وہ نرم کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ بڑا نرم ہو گیا لوہا ان کے لیے، اب اس کو جس طرح چاہتے یہ ڈھال لیتے بڑے آرام سے، اور اس کے ساتھ پھر یہ زرہیں جو ہے وہ تیار کرتے اور زریں تیار کر کے ان کو فروخت کرتے اور اس کے ساتھ اپنی گزر اوقات کرتے۔ آپ کا روزگار جو ہے وہ زروں کی شکل میں وہ اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا۔
سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 80 میں، سورہ سبا میں آیت نمبر 10-11 میں تذکرہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کو پرندوں کی بولی کا بھی علم دیا گیا تھا، یہ بھی آپ کی ایک عظیم شان ہے۔ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 21 سے 25 تک ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات، آپ کے پاس دیوار پھلانگ کے 2 لوگ آ گئے اور اپنا ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس تو صرف 1 دمبی تھی، تو اس کو بھی یہ ہتھیانا چاہتا ہے، اس کو بھی اپنے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وہ جو مدعا علیہ ہے اس کو تنبیہ کی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس 99 موجود ہیں، اس کے پاس صرف 1 ہے، تو تم اس کو بھی ہتھیانا چاہ رہے ہو۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال فرمایا اس مقدمے کا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آیت سجدہ کی تلاوت ہونے لگی ہے، تو اس لیے سارے احباب جو ہیں وہ بعد میں سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے، ان کی جانچ ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور وہ جھک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ یہ مجھے آزمایا گیا ہے، میری جانچ کی گئی ہے، پھر انہوں نے استغفار کی۔ اب استغفار جو ہوتا ہے نا عموماً تو وہ کسی نہ کسی گناہ پہ ہوتی ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام وہ تو معصوم ہیں، اور معصوم سے تو گناہ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر فاستغفر کا لفظ آ گیا۔ کئی سارے مفسرین نے یہاں پر اس مقام پہ آ کے کافی زیادہ ٹھوکر کھا لی۔ موجودہ تورات بڑی تحریفات کا شکار ہے، تو اس کے اندر ایک واقعہ جو قطعاً تحریف کا ہی نتیجہ ہے، وہ اللہ کے نبی کو وہ چیز زیب دیتی ہی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا وہ واقعہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، پاکیزہ حیات ہے، ان کی پاکیزہ زندگی ہے۔ تو واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ تو میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میں ذکر کروں، اور ویسے بھی چھوٹے بچے بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال حاصل اس کا یہ کہ معاذ اللہ ایک عورت کو جو ہے، ہم کھائے کی عورت کو جو ہے وہ اپنے محل کی چھت سے نہاتے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، پھر اس کو معاذ اللہ بلوا کے زنا کیا، پھر اس کے خامد کو جو ہے وہ جنگ میں مروا دیا جان بوجھ کے، اور پھر اس عورت سے شادی کر لی۔ تو یہ ایک واقعہ موجودہ تورات کے اندر، تحریف شدہ تورات کے اندر تحریفات کے نتیجہ میں ملتا ہے۔ تو کئی سارے مفسرین نے غلطی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ دیکھو جس طرح میری بھی کافی ساری بیویاں پہلے ہی موجود ہیں،
تو میں نے اس بندے کی بیوی بھی ہتھیا لی ہے، تو اس پر اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ یہ والا مقدمہ میرے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ایک بندے کی 99 دمبیاں ہیں اور وہ پھر 100ویں دمبی جو ہے وہ بھی ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ 100% من گھڑت چیز ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے اس طرح کا واقعہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آیت کے اندر استغفار سے کیا مقصد ہے، جانچ سے کیا مقصد ہے؟ ہمارے شیخ المشائخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وہ اس حوالہ سے یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ شاید صورت واقعہ کچھ یوں ہوئی کہ جس وقت اس بندے نے یہ تذکرہ کیا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ میری دمبی کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے، تو آپ حکمران بھی ہیں، نبی بھی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو فیصلہ کرتے ہوئے دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد کچھ بات کرنی چاہیے۔ تو لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ چونکہ اس بندے کے معاملات انہوں نے غلط دیکھے، تو ابھی تحقیق تو انہوں نے کرنی تھی مزید اور فیصلہ تو بعد میں کرنا تھا، لیکن تنبیہ کے اندر لفظ جو ہے نا وہ ذرا جلدی پہلے بول دیے، تو شاید اس چیز کے اوپر جو ہے یہ تنبیہ ہوئی کہ ابھی آپ نے واقعہ کی تحقیق نہیں کی اور پہلے بول پڑے، تو بعد میں فیصلہ اگرچہ عدل کے مطابق ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، لیکن فریق مخالف کی بات کو سننے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو تنبیہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بعد میں تنبیہ کرنی چاہیے تھی، تو اس میں شاید آپ نے کچھ جلدی کر دی۔ تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تنبیہ تو انسان کر ہی سکتا ہوتا ہے نا کسی کو، تو یہ کوئی گناہ والا پہلو نہیں نکلتا، تو شاید اس وجہ سے ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ احساس ہوا کہ مجھ سے یہ تھوڑا سا جو ہے خلاف اولا جو ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن اولا نہیں ہوتا کہ پہلے سے تنبیہ کی جائے، تو یہ شاید ان سے معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے استغفار کی۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے ان سے بیان کیا، حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تفسیر عثمانی کے جو مؤلف ہیں، وہ جس وقت تفسیر لکھ رہے تھے تو سورہ صاد کے اس مقام پہ پہنچے نا، تو سابقہ قدیم تفاسیر دیکھیں تو ان کے اندر وہی تورات والا جو من گھڑت واقعہ ہے تو وہ کئیوں کے اندر نظر آیا، تو پریشان ہو گئے کہ یہ واقعہ تو ایک نبی کی شان کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ مفسرین نے تو لکھ دیا لیکن میرا قلم تو گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ لکھوں، تو آیت کا پس منظر کیا ہے اس حوالہ سے پریشان ہو گئے۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو کہ میں اس کی تفسیر میں کیا بات لکھوں، تو حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اس وقت شدید علیل تھے، بیمار تھے، لیکن حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اتنی رہنمائی کر دی کہ اس حوالہ سے مستدرک حاکم کا فلاں مقام جو ہے وہ دیکھنا، وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ صحیح چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ تو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے مستدرک حاکم، امام حاکم رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ کیا وہ جگہ کا، تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے جو ہے وہ پھر اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ ملی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ کوئی وقت گھر کے اندر ایسا نہ ہو کہ جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو،
ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ضرور مصروف ہو. تو اس کے لیے پھر خود اور اپنی بیویاں اور اپنی اولاد ان کے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے کہ اتنا وقت جو ہے فلاں نے بندگی کرنی ہے، اتنا وقت فلاں نے بندگی کرنی ہے. تو کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ میرے گھر میں اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو. اب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کی بندگی میں مصروف تھے. اس سے پہلے جب یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ظاہر بات ہے کہ بندے نے ایک نیکی کا انداز اختیار کیا ہوا ہو تو اس کے اوپر بندے کو خوشی تو ہوتی ہے کہ میں نے ایک اچھا انداز اختیار کیا ہوا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس خوشی کا اظہار فخر کے انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر بیٹھے کہ یا اللہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے اپنے گھر میں کہ کوئی لمحہ جو ہے وہ تیری عبادت کے بغیر نہیں نکلتا میرے گھر سے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہاں شاید نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر بیٹھے تھے نا. چاہیے یوں تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میں یہ انتظام کیا ہے میں نے تو، لیکن خوشی کے انداز میں وہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنے کی بجائے اپنی طرف نسبت کر بیٹھے کہ یا اللہ دیکھو میں نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ جانچ کی کہ وقت تھا اب حضرت داؤد علیہ السلام کی بندگی کا. گھر کے اندر اس وقت کوئی اور بندہ وہ عبادت نہیں کر رہا تھا، باقی آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بندگی کا وقت تھا، یہ اکیلے اس پر بندگی میں مصروف تھے. تو دیوار پھلان کے یہ دو لوگ آگے اور انہوں نے یہ مقدمہ رکھ دیا سامنے، اور مقدمہ رکھنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس مقدمے کے فیصلے میں مشغول ہو گئے. فیصلہ جس وقت کر لیا نا تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے تو میں تو فیصلہ کرنے میں مشغول ہو گیا اور میرے گھر میں کوئی اور بندہ بھی اس وقت بندگی کوئی نہیں کر رہا. تو میں نے کئی سالوں سے جو ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ تو ٹوٹ گیا ہے، میں تو جو ہے وہ ایک دوسرے معاملے کے اندر مشغول ہو گیا. تو پھر خیال آیا کہ میں نے فخر کے ساتھ جو بات کر دی تھی اگرچہ وہ ایک جائز چیز تھی، فخر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا کہ یا اللہ میں نے کیسا انتظام کیا، وہی ایک جائز چیز ہے، لیکن اولا یہ تھا کہ نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے تو میں نے ایسا کیا ہے. تو بہرحال یہ خلاف اولا معاملہ ہو گیا. تو اس کا احساس ہوا کہ شاید میں نے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیے تھے تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ میں اللہ چاہتا ہوں تو کئی سال کا جو تمہارا نظام ہے نا تو وہ اس کو میں اللہ ختم کرنے پر قادر ہوں. جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. تو کئی بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس پر تنبیہ فرما دی کہ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کی وفات تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ جس میں اس گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو، لیکن ارادے جو ہیں وہ اللہ رب العزت جو ارادہ کرتا ہے وہ زیادہ پختہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے سب کے ارادوں پر غالب آ جایا کرتا ہے. بہرحال اب ایک تفسیر حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے کی ہے اور ایک یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی تفسیر ملی. ممکن ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ہوں. ایک تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو چیز ذکر کی ہے کہ کچھ وقت کے لیے فیصلے میں مصروف ہو گئے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کوئی تنبیہ کے الفاظ بھی پہلے کہہ دیے ہوں. تو بہرحال اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ ہو گئی جس کے اوپر جو ہے بعد میں عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ رکوع کے بل جھک گئے، سجدہ کیا. تو آیت سجدہ جو ہے وہ بہرحال تلاوت کی گئی. سارے احباب جو ہے وہ ابھی سجدہ کر لیجئے گا درس ختم ہونے کے بعد.
اب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالے سے ایک آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ مستدرک حاکم کے اندر ہی ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو ان کی نسل دکھائی گئی اور ان کی عمریں بھی بتائی گئی کہ فلاں کی اتنی عمر ہے، فلاں کی اتنی عمر ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بڑے خوبصورت لگے، پیارے لگے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی عمر پوچھی تو 60 سال بتائی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری عمر تو اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے اور ان کی عمر صرف 60 سال، یا اللہ 100 تو پورے کر دے، چلو میری زندگی میں سے 40 سال یا اللہ ان کو دے دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 سال کر دی گئی۔ اب جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی زندگی وہ 40 سال تو جو ہے وہ دے چکے ہوئے تھے، تو بقیہ زندگی جس وقت پوری ہوتی ہے نا تو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت ہو گیا ہے، اور نبی کے پاس جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو وہ نبی سے پہلے دریافت کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دریافت کیا کہ آپ کی وفات کا وقت ہو گیا تو آپ کی روح قبض کر لوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری تو جو عمر مجھے بتائی گئی تھی اس وقت اس میں تو بھی 40 سال باقی ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ وہ 40 سال تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ تو بہرحال اس کا جو ہے نا وہ تذکرہ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں موجود ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نہیں میں کوئی نسل دیتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جھوٹ نہیں، صرف ایک اپنی عمر کو بچانے کے لیے۔ ویسے بھی جب نبی سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ان کی روح قبض کر لوں یا نہ کروں، تو اگر نبی کہہ دیتا ہے کہ نہ کرو تو پھر عمر جو ہے وہ طویل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی عمر کو مزید تھوڑا چاہ رہے تھے، اگر یہ بات انہوں نے کی ہے کہ نہیں میری عمر تو پوری ہونی چاہیے، 40 سال ہو گئے جڑے وہ تو خیر وہ عطیہ کیتے سن، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو بہت وسیع ہے، تو اللہ اس کے مقابلہ میں مجھے اور 40 نہیں دے سکتا کیا؟ تو بہرحال بعض یہ بھی بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میری عمر جتنی پہلے تھی اتنی ہی پوری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے جو کچھ حالات تورات اور قرآن حکیم کے اندر اور تفاسیر کے اندر جو ملتے ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔